السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تحریر اور وائس اوور آرٹسٹ ہنی۔ آئیے ضمیر کی قسط نمبر 19 پڑھتے ہیں۔ ضمیر کے رویے کی وجہ سے ضمیر واقعی بہت پریشان تھا۔ دوسری طرف ضمیر کے متکبرانہ رویے کی وجہ سے ناراض تھی۔ وہ خود کو کیا سمجھتا ہے؟ ضمیر نے خود سے کہا۔ وہ خود کو کیا سمجھتی ہے؟ بے وقوف، چھوٹی۔ ضمیر نے اپنے آپ سے کہا۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے۔ ضمیر نے زور سے دروازہ بجایا۔ آمنہ چونک گئی۔ کیا میں اندر آ سکتا ہوں ماں؟ اس نے اپنی ماں سے پوچھا۔ ہاں اندر آؤ، اس نے کہا۔ وہ اندر آیا۔ آمنہ کی گود میں سر رکھا۔ آمنہ اس کی لال ناک دیکھ سکتی تھی۔ کیا ہوا ضمیر؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں یہاں کیوں ہوں۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ چاچی کے خاندان میں لڑکے ہیں، ان کو معاملات سنبھالنے دو نا ماں۔ اوہ، اس نے کہا۔ اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ضمیر، اگر وہ ٹھہرے تو ہم جائیں گے، اور اگر وہ نہ رہے تو میرے خیال سے ماں، ضمیر نے منہ بنایا۔ میرے بچے، انسانیت بھی کوئی چیز ہے۔ انہیں اس گھر میں ایک مستقل آدمی کی ضرورت ہے ماں، اور میں اس کے لیے دستیاب نہیں ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی حل ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا۔ آمنہ اس کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتی رہی۔ وہ خاموشی سے آمنہ کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا بیٹا؟ اس نے پوچھا۔ کوئی بھی آپ جیسا نہیں ہے ماں، آپ بہت بہادر تھیں، اور آپ ہیں۔ آپ نے ہر حالات کا سامنا کیا۔ اتنا بہادر کوئی نہیں ہے۔ ضمیر، حالات سب کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ میں کبھی گھر سے اکیلی نہیں نکلی۔ میں ہمیشہ گھر کے آدمی کے ساتھ باہر جاتی تھی، کبھی تمہارے ماموں کے ساتھ، کبھی تمہارے بابا کے ساتھ۔ اس کی آواز لڑکھڑانے لگی تھی۔ اس طرح کی عادات چھوڑنا بہت مشکل ہے، ایسی عادات جو ہم میں پیدا کی جاتی ہیں۔ رشتے آپ کو خراب کر دیتے ہیں، آپ کی عادات کو خراب کر دیتے ہیں۔ تم جانتے ہو، جب مجھے اپنے گھر میں گھٹن محسوس ہوئی، میں یہاں سے بھاگی تو میری ٹانگیں زور سے کانپنے لگیں۔ ہم ہمیشہ اپنی بیٹیوں کو مردوں پر اتنا انحصار کرتے ہیں، وہ خود ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ انہیں ہمیشہ تحفظ کے لیے ایک آدمی کی ضرورت ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح ان عورتوں کو بھی ایک مرد کی ضرورت ہے ضمیر۔ ضمیر بیٹھ گیا۔ وہ اب اپنی ماں سے آمنے سامنے تھا۔ اس نے ضمیر کے بارے میں سوچا۔ ماں، کیا عورت اتنی نازک ہوتی ہے؟
نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے تم سے کہا نا ضمیر، ہمارے رشتے ہماری عادات خراب کر دیتے ہیں، وہ انہیں خود کچھ نہیں کرنے دیتے۔ عورت جسمانی طور پر کمزور تو ہوتی ہے، لیکن انہیں ذہنی طور پہ بھی کمزور بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں، عورت اس معاشرے میں محفوظ ہی نہیں ہے۔ ضمیر اپنی ماں کی بات غور سے سن رہا تھا۔ بس آپ کو عورت پر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ ظلم؟ میں سمجھ سکتا ہوں ماں، آپ کا مطلب ہے کہ عورت کو مارنا نہیں چاہیے۔ آمنہ قدرے طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن تم جانتے ہو کہ عورت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کیا ماں؟ اسے آپ پر انحصار کرنے کی عادت بنا کر اسے اپنے حال پہ چھوڑ دینا۔ عادت بہت بری چیز ہے، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ جب آپ کی نظریں ان سہاروں کو تلاش کرتی ہیں جن پر آپ انحصار کر رہے تھے، اور آپ کو وہ کہیں نہ ملے، یہ تکلیف دہ ہے۔ آپ کی عادت بنانا اور پھر غائب ہو جانا، یہ ظلم ہے، بہت بڑا ظلم۔ اس کے گالوں پہ آنسو گرے۔ ضمیر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے مردوں کے چھوڑنے کی اس رویے سے نفرت ہے۔ باپ ہے، بھائی ہے یا شوہر، وہ عورت کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ عورت کو اتنا محتاج کیوں بناتے ہیں؟ مجھے لگتا ہے ماں، یہ امتیازی سلوک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ عورت کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے کیونکہ وہ طاقت کے اعتبار سے مرد کے مقابلے میں کمزور ہے۔ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ یہی بات ہے میرے بیٹے، لیکن مجھے یقین ہے کہ دونوں ہی لاجواب ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، زندگی میں ان کی اپنی جگہ ہے۔ آمنہ نے اپنا دوسرا ہاتھ ضمیر کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ کو اپنی زندگی میں کوئی ایسا شخص ملے جو آپ پر منحصر ہو اور اس کی امید کبھی نہ توڑنا، ان کے ساتھ جڑے رہنا۔ ہاں ماں، میں پوری کوشش کروں گا۔ آپ بہت اداس لگ رہی ہیں، میرا خیال ہے آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ اس دوران مجھے چیک کرنے دیں کہ چاچی کے خاندان کا کوئی فرد رہ رہا ہے یا نہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ ضمیر باہر چلا گیا۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ رات ہونے والی ہے۔ برآمدے کے ستونوں کے پاس دو بوڑھی عورتیں بیٹھی تھیں، دوپہر کے کھانے کے بعد چائے کی گھونٹ پی رہی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ چاچی چرپائی پہ بیٹھی ہے، اس نے اپنے سر کو دوپٹے سے باندھ رکھا ہے۔ ضمن نے ماں کو چائے دی، ان کی آنکھیں آپس میں ملیں۔ ضمیر کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا، لیکن وہ دیکھ سکتا تھا کہ ضمن اب بھی غصے میں نظر آ رہی تھی۔ ضمن، تم اپنے بھائیوں کو بھی گفٹ روم میں چائے دے آؤ۔ بھائی؟ ضمیر نے سوچا۔ اس نے گفٹ روم میں جھانکا، وہاں وہی لڑکے تھے جو اس نے صبح دیکھے تھے۔
تو یہ ہیں بھائی۔ اس نے دیکھا کہ زمل اپنا دوپٹہ سمیٹ رہی ہے اور چائے کے ٹرے پکڑے گیسٹ روم کی طرف جا رہی ہے۔ ضمیر نے سامنے آ کر ٹرے پکڑی۔ اسی دوران اس کا ہاتھ زمل کے ہاتھ سے چھو گیا۔ زمل نے اس میں توجہ نہیں دی کیونکہ وہ غصے میں تھی۔ ضمیر نے تھوڑا سا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا۔ وہ دونوں ٹرے پکڑے ہوئے تھے لیکن کوئی انہیں دیکھ نہیں سکتا تھا۔ ضمل نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے پھسل گیا۔ اس کے کانوں کے پاس 2 لٹیں لٹک رہی تھیں۔ اس کے بال چوٹی میں بندھے ہوئے تھے۔ اب کیا ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ میں ان کو چائے پیش کرتا ہوں، تم اندر جاؤ۔ کیا؟ تم نے کیا کہا؟ اس نے اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اپنے قد پہ رہو چھوٹی بچی، تم مجھ پہ چائے گرا دو گی۔ میرا خیال ہے آپ کو چائے پلا ہی دوں۔ جاؤ یہاں سے، چائے اب ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ ضمل، میں نے تمہیں ایک بار کہا ہے اندر چلو، میں ان کو چائے پیش کروں گا۔ اوہ، کیا تمہاری یادداشت ختم ہو گئی ہے؟ اس نے ضمیر کے سر کو چھوتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ کیا تمہاری یاد اتنی جلدی ختم ہو گئی ہے؟ اس کی سرخ چوڑیوں نے شور مچایا۔ نہیں، بالکل نہیں، اس نے کہا۔ اب جاؤ۔ تم نے مجھے کہا تھا کہ تم مجھے نہیں بچاؤ گے، اب میری مدد کیوں کر رہے ہو؟ مجھے جانے دو۔ اتنے میں ایک لڑکا کمرے سے باہر آیا۔ ضمیر نے اسے ٹرے دی۔ اس نے ضمل کو گھورا، سر سے پاؤں تک اسے دیکھتا رہا۔ ضمیر کو اس کے دیکھنے کا انداز نفرت ہوئی۔ پھر اس نے ضمیر کی طرف دیکھا اور اندر چلا گیا۔ کام ہو گیا، اب اندر چلو۔ وہ وہیں کھڑی تھی۔ کیا تم مجھے سن نہیں سکتی ہو؟ نہیں، میں آپ کو سن نہیں سکتی۔ ضمیر نے اسے پکڑ کر اس گیسٹ روم سے دور لے گیا۔ جاؤ ورنہ میں تمہاری امی کو بتا دوں گا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ ضمیر نے ابھی تک اس کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ اب ضمیر نے اس کے ہاتھ کی گرمی محسوس کی۔ اس کا غصہ ہلکا ہوتا جا رہا تھا جیسے اس نے دیکھا۔ ضمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ ضمل کی حفاظت کر رہا تھا۔ کیا وہ یہاں ایک رات قیام کریں گے؟ اس نے پوچھا۔ او خدا، اگر وہ یہاں رہے تو پھر، اس نے سوچا۔ اس نے ضمل کا ہاتھ ہلکا سا چھڑایا۔ نہیں، وہ نہیں رکیں گے۔ وہ نظریں نیچی کرتے ہوئے بولی۔ ضمیر کے ہاتھوں کا ہلکا سا لمس ضمل کو نرم کر رہا تھا۔ ضمل نے اس کا ہاتھ پورا پکڑنے کی کوشش کی۔ اس نے کہا۔ اب اسے احساس ہوا کہ وہ اتنی دیر سے اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ وہ اس کا ہاتھ چھوڑ کر چلا گیا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ ضمل نے سوچا۔ اس کا رویہ پہلے سے بہت بدل گیا تھا۔
ضمن حیران تھی۔ ضمیر کی اپنی ماں کے ساتھ گفتگو نے اسے ضمن کا کچھ خیال رکھنے والا بنا دیا تھا۔ اب اس کے دل میں عورت کے لیے بہت عزت اور خیال تھا۔ ضمیر نے آمنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ بستر پہ الٹا لیٹ گیا، اپنی موٹر سائیکل کی چین سے کھیلنے لگا۔ وہ غیر ارادی طور پر ضمن کے بالوں کی لٹوں، اس کے ہونٹوں کے بارے میں سوچنے لگا۔ یہ سب غیر ارادی تھا۔ آمنہ نے نماز مکمل کی۔ اس نے ضمیر کو سوچوں میں گم دیکھا۔ وہ کی چین ہلا رہا تھا، لیکن گہرائی میں سوچتا رہا۔ آمنہ نے دیکھا کہ یہ نارمل نہیں ہے۔ اس نے پکارا، ضمی، بیٹا تسبیح تو دینا ذرا۔ ضمیر نے حرکت ہی نہ کی، نہ ہی سنا۔ ضمی، اب آمنہ نے اس کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھی۔ ضمی، اس نے ذرا زور سے کہا۔ ضمیر چونک گیا۔ کیا ہوا ماں؟ کہاں کھو گئے ہو؟ میں نے تمہیں کئی بار پکارا۔ اوہ، اس نے سر ہلایا۔ میں نہیں جانتا ماں۔ وہ اپنے آپ پہ حیران تھا۔ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے سوچا۔ ماں، آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے پوچھا۔ اتنے میں اس نے دروازے پر ضمن کو دیکھا۔ وہ ٹرے میں کھانا لے کر آئی تھی۔ اس نے میز پہ رکھ دیا۔ ضمن اور ضمیر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ضمیر نے فوراً نظریں نیچے کر لی۔ وہ چلی گئی۔ وہ رشتہ دار تھے، لیکن وہ یہاں سے کچھ کھانے یا لینے میں شرم محسوس کر رہا تھا۔ وہ زیادہ نہیں کھا رہا تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے آمنہ سے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ ایک عجیب سی کیفیت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ دھیرے دھیرے قدموں سے چھت کی طرف بڑھا۔ وہ اچانک رک گیا۔ اس نے کسی کو گانا گاتے ہوئے سنا۔ پھول کھلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، لوگ ملتے ہیں، مگر پتجھڑ میں جو پھول مرجھا جاتے ہیں، وہ بہاروں کے آنے سے کھلتے نہیں۔ کچھ لوگ جو دوستوں بچھڑ جاتے ہیں، وہ ہزاروں کے آنے سے ملتے نہیں۔ عمر بھر چاہے کوئی پکارا کرے ان کا نام، وہ پھر نہیں آتے، وہ پھر نہیں آتے۔ زندگی کے سفر میں گزر جاتے ہیں جو مقام، وہ پھر نہیں آتے۔ یہ ضمن تھی۔ وہ تار سے کپڑے اتار رہی تھی۔ کسی کے قدموں کی آواز سن کر ضمن خاموش ہو گئی۔ ضمیر اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔